اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے اگائیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ تم نے دیا، 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے، کتنا ہو گیا؟ 700 گنا۔ ساری دنیا مل کر بھی ریٹ آفر کرے گی؟ اچھا، دس از ناٹ دا لمٹ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ 700 سے بھی اللہ بڑھا دے گا۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اخلاص کتنا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کتنے مشکل حالات میں۔ تبوک کو ذہن میں رکھیے، ڈھیروں بھی ہے، بڑا اجر ہے، اور چند مٹھی بھر کھجورے بھی ہیں، وہ ڈھیر کے ٹاپ پر ہے۔ سب کے لیے موقع ہے کمائی کا۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے رب نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر بھی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو دے دو۔ اللہ اس ایک دانے کو، دوسری حدیث، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پرورش کرتا ہے اس کی، جیسے تم جانور کی پرورش کرتے ہو، اور اللہ اس ایک کھجور کے دانے کے اجر کو اور پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے مشکل حالات میں بندہ دے رہا ہے، کتنے اکنامک کرائسس میں بھی دے رہا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، کتنی للہیت کے ساتھ دے رہا ہے، اجر بڑھتا چلا جاتا ہے 700 گنا، اینڈ دیٹ از ناٹ دا لمٹ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ نہ احسان جتاتے نہ تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی مدد کی، آج اس کے بچے جوان ہو گئے، سیٹل ہو گئے، تمہارے باپ کو تو ہم نے کھڑا کیا تھا، استغفر اللہ، گئے وقتوں میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، استغفر اللہ۔ یہ تو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ احسان جتا کر، تکلیف دے کر ضائع نہیں کرنا، یہ نقطہ آگے بھی آئے گا۔ تو یہ کون ہیں؟ جو بچتے ہیں، جو خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مزید ہدایات، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے۔ کہتے نا، اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی تو نہ کرو بھائی۔ تو اچھی بات کہہ دی، یہ درگزر سے مراد کہ بھائی میرے حالات ابھی ٹھیک نہیں، ذرا سیٹل ہو جاؤں گا پھر میں آپ کی مدد کر لوں گا، ٹھیک ہے، معافی تلافی کر لو، اچھی بات کہہ دو بھائی اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ آداب بتائے جا رہے ہیں انفاق کے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ ہاں، تم خرچ کرو گے تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا حلم دیکھیں، اتنا وہ دے رہا ہے، بندہ گن گن کے دیتا اللہ کی راہ میں، 2.5% میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں لوگ، استغفر اللہ۔ اللہ کا حلم دیکھیں بھائی، اتنا دے رہا ہے، 2.5% مانگ رہے ہیں، اس میں بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ اور ہم پڑھ آئے ہیں البقرہ کی 177 میں، زکوٰۃ کافی نہیں ہے، جن پہ لاگو ہوتی ہے ان کی بات ہو رہی، اس سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انفاق کے معاملے بڑی احادیث جمع کی ہیں، بہت ساری۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جتانے والے، یہ ایذا پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ یہ صدقہ دے کے، انفاق کر کے، مدد کر کے کسی کی جتانے والے، اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا ان سے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اب آگے دکھاوے کی بات آ رہی ہے۔ یہ احسان جتانا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی ریاکاری کے برابر ہی جرم ہے۔ فرمایا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اچھا، یہ دکھانے والا کیسا ہے؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت
آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ احسان جتانا، تکلیف پہنچانا ایسے ہی جیسے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اور دکھاوے کا خرچ کرنے والا اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور دکھاوے کا عمل شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت، من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور جو سبحان اللہ ایسے دے کہ دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کے لیے کیا ہے؟ مشہور حدیث بخاری شریف میں 7 قسم کے افراد، 7 categories of people، 7 قسم کے افراد کو اللہ کے مراد اس کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ایک کون ہوگا؟ وہ کہ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، یہ اخلاص ہے۔ لیکن جو جتا رہے ہیں اور احسان جتا رہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ ریاکاری کرنے والے، شو آف کرنے والوں کی طرح ہیں، ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور دکھاوے کا عمل شرک ہے، آخرت میں کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا۔ آگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، چٹان چکنی ہو، مٹی پڑی ہو، پھر اس پر فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زور کی بارش برسے تو اس چٹان کو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ دے۔ مثالوں سے اللہ سمجھا رہا ہے، چکنی سی چٹان ہو، زور کی بارش برسے، ذرا سی بھی مٹی ہوگی تو بالکل صاف۔ اسی طرح فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اسی طرح جو اعمال انہوں نے کمائے اس سے وہ کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، دکھاوے کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں کفر کیا ہے؟ دکھاوے کا عمل کرنا۔ اللہ اس دکھاوے کے شرک سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ نیک لوگوں کا انفاق کیسا ہوتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، کن ارادوں اور نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت اکلها ضعفین، اس پر زور کی بارش آ جائے تو باغ اپنا پھل دگنا لائے۔ یعنی ایسا باغ جو بلندی پر ہو تو بارش بھی زیادہ اس کو ملے گی، پھل بھی زیادہ آئے گا۔ یہ کن کے لیے مثال دی جا رہی ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہم جانتے لوگوں کو جن کی گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے، اتنا اخلاص کا معاملہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرما دے۔ فرمایا کمثل جنۃ بربوۃ، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہو، اصابها وابل، اس پر زور کی بارش آ جائے، فآتت اکلها ضعفین، تو باغ اپنا پھل دگنا لائے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئی تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہے، ذرا سی بھی بارش پڑے گی وہ بھی کفایت کر جائے گی۔ مطلب تھوڑا بھی دو مگر اخلاص کے ساتھ، تھوڑا بھی دو اخلاص کے ساتھ اجر بہت، اور بہت دو دکھاوے کے ساتھ اجر زیرو، بلکہ دکھاوے کا انجام تو جہنم میں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ میں اخلاص عطا فرمائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ ایک اور مثال، مثالوں سے قرآن سمجھاتا ہے اور سمجھنا ہمارے لیے آسان بھی ہوتا ہے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، سٹوریز کے ذریعے سے اور کیسے اسٹڈیز کے ذریعے سے سمجھنا، بہرحال ذہن آج ہمارے اسی کیپیسٹی والے ہیں، آسان ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ مثالیں دے رہا ہے۔ اب ایک اور مثال دکھاوے والوں کے لیے، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، له فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، واصابه الکبر، اور اس پر بڑھاپا آ جائے، وله ذریۃ ضعفاء، اور ابھی اس کی اولاد کمزور ہو، فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت، پھر اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ ایک بندہ ہے، باغ لگایا ہے، پیداوار اس کو چاہیے ہے، اور بڑھاپا بھی ہے، بچے کمزور ہیں، تو ظاہری بات ہے سارے انحصار کس پر ہے؟ اس باغ پر ہے۔ آمدن ملے گی تو بچوں کی کفالت کا معاملہ چل سکے گا، اور اس کا باغ اگر تباہ ہو جائے تو بڑھاپا، اس میں مصیبت، اور بچے کمزور اور بڑی مصیبت۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ جس نے دکھاوے کا خرچ کیا اس کا حال بھی یہی ہونا ہے کہ سب کچھ ختم، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نیت عطا کرے اور دکھاوے کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ ہے مشکل بات بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا پن پوائنٹ کر کے ہمیں سمجھایا، یہ جو دکھاوے کا شرک ہے نا،
اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے, ہمارے تمام مدرسین کے لیے دعا کیا کیجئے, ہمارے تمام جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے سب کے لیے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ کیمرے لگے ہوئے سامنے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, کیا کرے, اللہ نے ایک ذریعہ دے دیا ہے, لیکن دماغ خراب ہو جائے کسی مقرر کا, اتنے ویوز ہیں, اتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. دوسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں میں, اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے. حضور کیا فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جیسے اندھیری رات ہو اور کالی چٹان ہو اور کالی چیونٹی ہو, اللہ اکبر, اندھیری رات, کالی چٹان, کالی چیونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل اتنا یہ اس دکھاوے کے شرک کو پہچاننا بھی مشکل. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوا چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اللہ ہم سب کو دکھاوے کے شرک سے اور شرک کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.